اس نوجوان بچے کی جذبے پر کہ اس ہاتھ سے تلوار فوراً بائیں ہاتھ میں لے لیا اور پھر میدان میں آیا۔ یہ ہاتھ لٹک رہا ہے، ہاتھ کٹ کر لٹک رہا ہے، تمہاری انگلی پر بھی زخم ہو جائے تو پٹی کرانے کے لیے بھاگ جاؤ، ناخن اگر اکھڑ جائے تو بیٹھ جاؤ گے، لیکن مونڈھے سے ہاتھ الگ ہو چکا ہے۔ وہ بچہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ یہ وہی لوگ تھے جن کا یہ نعرہ تھا، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جن کا یہ جذبہ تھا انہیں کوئی چیز پیچھے نہیں ہٹاتی۔ بائیں ہاتھ سے لڑتے لڑتے پھر آنے لگا، اور پھر ہوتا کیا تھا، یہ ہاتھ لٹکتا تھا، خون گرتا تھا، ہاتھ لٹک کر سامنے آتا تھا۔ وہ منظر بھی صحابہ نے دیکھا، اس 13 سالہ بچے نے اپنے سیدھے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا، چمڑی جو بچی ہوئی تھی کھینچ کر نکال دیا، اور پھر کیا کہتا ہے پلٹ کر کے، مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے میں خلل پیدا کر رہا تھا۔ یہ ہاتھ مجھے خلل پیدا کر رہا تھا، میں نے اس کو جدا کر کے الگ کر دیا۔ اللہ اللہ، بستروں پر آرام سے سونے والے، نبی پاک کے نام پر بوٹیاں توڑنے والے، روٹیاں کھانے والے، میں تم سے سوال کرتا ہوں، آج حضور کی عزت پر ایسی بات آ گئی، نہ تمہاری راتیں بے چین ہیں آج، نہ تمہارے دن بے چین و بے قرار ہیں، آج تمہارا عیش، تمہاری عشرت اسی طرح برقرار ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کھانے پھیکے لگنے لگ جائیں۔ اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دنیا آج حملہ آور ہے، جس رسول نے رو رو کر کے مجھے مسلم پر یاد کیا تھا، جس رسول نے رو رو کر کے مجھے قبر میں بھی یاد کیا، جس رسول نے رو رو کر معراج میں میرے بخشش کا سوال کیا تھا، اس نبی پاک پر آج دنیا حملہ آور ہے۔ تو کیا اے نوجوان تیری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ حضور پر ادھر گالیاں دی جا رہی ہیں اور رات بھر تم گیم کھیلتے بیٹھے ہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر لوگ حملے کر رہے ہو اور تم اپنے ہاتھ میں کرکٹ اور فٹ بال کے آلے لے کر کے گھوم رہے ہو؟ قیامت کے دن جب حضور کے بارگاہ میں تم سے پوچھا جائے گا، اے جوان جو تجھے طاقت دی تھی اللہ نے، جو تجھے امانت دی تھی اللہ نے، صحت دی تھی، کہاں خرچہ کیا؟ اللہ تعالیٰ اگر یہ سوال کرے جب میرے نبی کو گندی گالیاں دی جا رہی تھی تب تو کیا کر رہا تھا، کیا یہی جواب دو گے کہ مولا رات بھر موبائل کھیل رہا تھا؟ یہی جواب دو گے کہ اللہ رات بھر چیٹنگ میں مصروف تھا؟ کیا یہ جواب دو گے کہ دن رات میدان میں کھیلا کرتا تھا؟ اے نوجوانوں اٹھو، وہ گرم حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ تمہیں آج احساس بیدار کرنے کی ضرورت ہے، تم زندہ ہو، تمہارے اندر حضور کی محبت بھی ہے، مجھے پتا ہے، تم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہو، مجھے پتا ہے۔ ارے ہمارا حال تو یہ ہے کہ نام بھی اگر اذان میں سنتے ہیں انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس نام پاک سے آج بھی تمہاری محبت ہے، مجھے پتا ہے، لیکن جینے کے جو انداز بنائے ہیں یہ محبت کا تقاضا نہیں ہو سکتا، جینے کے جو طریقے بنائے ہیں یہ عشق کا تقاضا نہیں ہو سکتا۔ محبت زبانی نہیں ہوتی میرے عزیز، محبت جان کے ساتھ ہوتی ہے، محبت اپنے اعمال کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضور کو جو چیز راضی نہیں، پھر چاہے پوری دنیا اس سے راضی کیوں نہ ہو، ہم اس چیز کو پسند ہرگز نہیں کر سکتے۔ محبت کا معیار تو یہ ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت کا معیار دیکھیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے جو جذبے تھے وہ کیسے تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھ کر ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، اور گزرتے ہوئے ایک درخت کے نیچے سے آپ کا گزر ہوا، اس کی ٹہنی لٹکی ہوئی تھی، آپ گھوڑے کو وہاں رکاتے، تھوڑا اچھل کر کے اپنا امامہ اس میں الجھاتے، درخت کی ٹہنی پر امامہ الجھ گیا، پھنس گیا، کھل گیا، اور اس کے بعد آپ ہنستے مسکراتے، پھر آپ نے سر پر امامہ باندھا اور آگے چل پڑے۔ یہ کیا حرکت تھی؟ یہ کیا کون سا عمل تھا؟ کیا شریعت نے اس کا حکم دیا کہ یہاں سے گزرو تو اپنا امامہ درخت میں الجھاؤ؟
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آج عجیب و غریب آپ سے یہ کام دیکھا گیا. آپ نے فرمایا کچھ سال پہلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا. اس وقت یہ درخت کی ٹہنی اور نیچے کو جھکی ہوئی تھی. چلتے چلتے اچانک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ اس ٹہنی سے الجھ گیا اور حضور کا امامہ کھل گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس وہاں رک کر کے اپنا امامہ باندھ لیا اور مسکرا کر کے چل پڑے. آج میں اسی راستے سے گزر رہا تھا لیکن ٹہنی اوپر تھی، لیکن دل یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے نبی کی ادا کو عمل کر کے نہ گزروں، اس لیے میں گھوڑے کو رکایا، جان بوجھ کر کے اپنے امامے کو الجھایا اور جب کھل گیا پھر میں نے باندھ لیا. مجھے میرے محبوب کی یاد آ گئی، میرے حبیب کی مجھے یاد آ گئی. میرے عزیزوں یہ کام نہ فرض تھا نہ واجب ہے. یہ کام امامے کو الجھانا، صحابہ سے پوچھتے کیا شریعت نے اس کا حکم دیا؟ نہیں، یہ ان کی محبت تھی جو اپنے حبیب کا کوئی عمل چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. یہ ان کا عشق تھا جو اپنے حبیب کا کوئی عمل دور ہونا نہیں چاہتے. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے، لیکن ہر سنت تم چھوڑنا چاہتے ہو، ہر سنت کو تم پیچھے ڈال چکے ہو. نہ چہرہ حضور کی طرح بنانا چاہتے ہو، نہ لباس، نہ تمہارے اخلاق و کردار ایسے رکھنا چاہتے ہو. میرے عزیزوں پھر کون سی محبت کی ہم بات کرتے ہیں؟ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. دنیا ناراض ہوتی ہے تو ناراض ہونے دو، یہ تم سے کچھ نہیں چھین سکتی. اللہ نے تمہارا رزق تمہارے ماں کے پیٹ میں ہی لکھ کر کے بھیجا ہے. جب تم ابھی دنیا سے آئے، دنیا میں آئے نہیں تھے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق مقدر کر کے رکھا ہے. وہ کہیں نہیں جانے والا ہے. تمہارا رزق تمہیں مل کر رہے گا. لیکن حیرت کی بات ہے کہ کچھ نوجوان صرف مال و دولت کے لیے یا اپنی خواہشات نفسانیہ کے لیے اپنے نبی پاک کے اخلاق کو چھوڑ کر درندوں کے اخلاق کو اپنانا پسند کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جنگلی بننا تمہیں پسند ہے. ارے کپڑے پھاڑ کر کے پہن رہے ہو، چوٹیاں رکھ رہے ہو، بالیاں پہن لیا، بنگڑیاں پہن لیا، یہ کون سے اخلاق و کردار پر چل پڑے؟ تمہیں کون اچھا لگنے لگ گیا؟ ادھر سے بھی کپڑے پھٹے، ادھر سے بھی کپڑے پھٹے، اور کچھ تو آدھے ننگے. یہ تمہیں اچھے لگنے لگ گئے؟ یہ جنگلی زندگی تمہیں اچھی لگنے لگی؟ یہ وہ زندگی ہے جہاں یہ دنیا تمہیں حیوان بنانا چاہتی ہے. حیوان جہاں اخلاق و کردار کا نام ہی نہیں ہے. زنا کو فخر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور شراب اعلیٰ لوگوں کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور جوا پیسے والوں کے نشان سمجھے جاتے ہیں. اس دنیا میں جانا چاہتے ہو تو یہ وہی تو دور ہے جو مکہ والوں کا تھا، جہاں لوگ عورتوں کی عزت کے ساتھ ایسے کھیلتے کہ انہیں اپنی ماں اور بہنوں کا کبھی خیال نہیں آتا. یہ وہی مکہ تو تھا جہاں بیٹی پیدا ہونے پر گردن مروڑ کر کے دفن کر دیا کرتے تھے. وہ حیوانی تو تھے، انسانیت یہ کام نہیں کراتی، حیوانی تو تھے. آج انہی کردار کی طرف تمہیں واپس لے جانے کے لیے دنیا پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے. پوری ایڑی چوٹی کا زور تمہارے پیچھے لگایا گیا ہے کہ تم اسی حیوانیت کے دور میں چلے آؤ، اسی حیوانیت کے دور میں. یہ گندی چیزیں تمہارے موبائل پر آج جس طرح سے میسر ہے، کس لیے؟ کہ رات بھر تم اپنے اخلاق کا قتل کرتے رہو، تمہاری آنکھوں کی حیا کو مار ڈالتے رہو. یہ دنیا نے آج مٹھی میں تمہیں زنا کے سارے طریقے سکھائے ہیں. ہر ننگا پن تمہارے گھر کی چہار دیواری کے اندر پہنچایا ہے. کیوں؟ اس سے کیا ہے تمہیں پتا ہے؟ آج دنیا پورنوگرافی سے کئی ہزار کروڑ کی قیمت وصول رہی ہے، کما رہی ہے، صرف اور صرف تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے، تمہیں شہوت پرست بنانے کے لیے، تمہیں اخلاق سوز حرکتوں کا عامل بنانے کے لیے. پوری دنیا پیسوں پر کھیل رہی ہے اور تم سے پیسے وصول بھی رہی ہے. تمہیں اندازہ بھی نہیں یہ جو چند سانسیں ہیں اچانک اکھڑ جانے والی ہیں. اللہ نہ کرے انہی گندگیوں میں موجود ان لمحات میں تمہاری موت آ گئی تو اللہ کی بارگاہ میں انہی حالتوں میں جاؤ. آج توبہ کر لو اور اس بات کا عہد کر لو کہ اب میں جیوں گا تو میرے مصطفیٰ کی رضا کے مطابق جیوں گا، میرے نبی جیسا پسند کرے میں ویسا جیوں گا.
اور جانتے ہو میرے آقا کی محبت آ جائے تو آدمی اتنا بے خوف ہو جاتا ہے، نڈر ہوتا ہے۔ الحمدللہ کسی بات کا خوف نہیں لگتا، اس لیے کہ ہر بار یہ احساس ہوتا ہے۔ میں اپنی بات بتاؤں، میں تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، مسلسل سفر میں، جبکہ میں ایسے سفر کرنے کا اہل بھی نہیں، مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ آپ نہ بیٹھیں میرے بیک پین کی وجہ سے، لیکن آج 10 گھنٹے 12 گھنٹے بیٹھتے ہیں یا سفر کرتے ہیں، میں نے کبھی یہ تکلیفیں محسوس نہیں کی، اس لیے کہ جب بھی نکلتا ہوں حضور کے نام پر نکلتا ہوں۔ گھر سے اگر نکلنا ہے تو یہی نیت ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبتیں چند لوگوں میں بکھیر کر آ جاؤں، اسی راستے اگر موت آ گئی تو حضور کی بارگاہ میں پہنچ ہی تو جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں نکلے۔ میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ بہت سارے ڈر اور خوف لوگوں کے ذہن و دماغ میں ہوتے ہیں، ہمیں بھی بتائے جاتے ہیں کہ یہ علاقہ ایسا ڈینجر ہے، فلاں علاقہ ایسا سخت ہے، اب ادھر قبر کی وہ حالتوں کو کیسے ہم برداشت کر پائیں گے؟ اسی لیے حضرت نے تقریر کے دوران یہ فرمایا تھا کہ یاد داری کے وقت زادنے تو ہما خندہ بودند تو گریاں، آنچ نازی کے وقت مردنے تو ہما گریاں بودند تو خندہ۔ آپ نے فارسی کا ایک شعر کہا کہ تجھے یاد ہے جب تو پیدا ہوا تھا تو تو روتا ہوا دنیا میں آیا تھا، اور تیری پیدائش کی خوشی میں سارے ہنس رہے تھے، تیرے رشتہ دار سب ہنس رہے تھے، لیکن تو روتا ہوا آیا۔ ہر بچہ دنیا میں روتا ہوا آتا ہے، تمہیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ تم سب روتے ہوئے دنیا میں آئے، لیکن ہمارے آنے کی خوشی میں کوئی رو نہیں رہا تھا، سب ہنس رہے تھے، ماں بھی باپ بھی رشتہ دار بھی سب ارے مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، ہوتا یہی ہے۔ اب شاعر یہ کہتا آج نازی کے وقت مردنے تو ہما گریاں بودند تو خندان، اب تو ایسی زندگی گزار کر کے جا کہ جب تیرا آخری وقت آئے تو سارے تیرے جانے کے غم میں رو رہے ہو اور تیرے لبوں پہ مسکرا ہوا، تو مسکراتا ہوا دنیا سے جائے، توجہ چاہتا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ مسکراتے کیسے جائیں گے؟ کیا یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے؟ ارے آخری وقت کس حالت میں آنے والا پتہ نہیں، موت سے پہلے اکثر کا پیشاب پخانہ نکل جاتا ہے، موت کا درد اتنا شدت کا ہوتا ہے کہ بیوی بچے بھائی بہن سب بھول جاتا ہے، مرنے والا کوئی نظر نہیں آتا، ایک قطرہ پانی اس کو ایک ندی پانی کے برابر لگتا ہے، ایک سمندر کے برابر اس کو لگتا ہے، اتنی پیاس کی شدت۔ ایسے حالت میں ہنسے گا کیسے، مسکراتے کیسے جائے گا؟ لیکن بزرگوں نے کہا مسکراتے ہوئے دنیا سے جاؤ، کیسے ہوگا؟ کون جائے گا مسکراتے ہوئے؟ اپنے کنٹرول میں نہیں، اختیار میں نہیں۔ میں یہ پوری باتیں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو سنا وہ نقل کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے دیکھا کبھی کوئی کسی شہر جاتا ہے کمانے کے لیے، یہاں سے کوئی ممبئی گیا کمانے کے لیے اور کماتا رہا، 10 سال کے بعد اگر اسے آنا ہے، اچھے کام کیا تھا، اس کا نام پیپر میں آ گیا تھا، کھٹکل باہر والے انتظار میں ہوں گے کہ ہمارا ایک بندہ ممبئی گیا تھا عزت کے ساتھ آ رہا ہے، اور وہ بھی جب آ رہا ہوگا تو کئی لوگوں کی محبت اسے خوشیوں میں مبتلا کر رکھے گی کہ بھائیوں سے ملنا ہے، بچوں سے ملنا ہے، رشتہ داروں سے ملنا ہے، دوستوں سے ملنا ہے، سب کے لیے سامان اکٹھا کر رہا ہے، اور پھر جب وقت آیا تو مسکراتے ہوئے ممبئی سے یہاں آیا اپنے وطن میں، اپنے اصلی وطن میں۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جو گیا تو تھا تمہارے گاؤں سے، جانے کے بعد چوری چماری میں لگ گیا، ڈاکہ دھنی کرنے لگ گیا، گندے کاموں میں اتنا مشہور ہو گیا کہ پیپر میں نام بھی آ گیا، گاؤں والوں کو بھی پتا چل گیا ہمارے گاؤں سے جو بندہ گیا تھا وہ بڑا گمراہ ہو گیا، گندے کاموں میں لگ گیا ہے۔ اب 10 سال کے بعد اسے بھی گاؤں آنا ہے، مجھے بتاؤ کیا منہ لے کر آئے گا؟ عزت سے آئے گا؟ مسکراتے آئے گا؟ ممبئی سے یہاں آنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا، وہ سوچتا رہے گا پتہ نہیں کون کون پکڑ کے مجھے پوچھے گا، بھائی پوچھیں گے، دوست پوچھیں گے، احباب پوچھیں گے، ارے بھائی اچھا تو گیا تھا کیا کر کے آیا؟ اس لیے وہ آنا ہی نہیں چاہتا، اور اگر آ بھی گیا تو منہ لٹکائے آئے گا۔ یہ مثال دے کر کے حضرت نے فرمایا تھا یہی حال دنیا سے جانے والے کی، جب تم آئے تھے اپنا اصلی وطن چھوڑ کر وہ جنت ہے،
اور یہاں تمہیں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا، نام کما لیا تھا عبادتوں میں، تو جانے کے وقت تو مسکراہٹ آ ہی جائے گی، اس لیے کہ اپنے اصلی وطن جا رہا ہے۔ اور اگر یہاں بدنامی کمایا تھا، برے کاموں میں ملوث تھا، تو موت سے پہلے چہرہ پیلا پڑ جائے گا کہ کیسے جاؤں، فرشتے پوچھیں گے کیا کیا کر کے آیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا کیا کیا کر کے آیا، تو مرنے والے کا چہرہ پیلا پڑ جائے، پھیکا پڑ جائے، کالا ہو جائے، یہ ڈر کے مارے۔ اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، سنو میرے عزیز، ایک بزرگ کی بات میں بتاتا ہوں۔ مصر کی سرزمین پر ایک بڑے شیخ تھے، شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، ان کی زندگی کا اکثر حصہ حضور کی محبت میں گزرا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی ترجمانی کرتے رہے، لیکن جب موت کا وقت ان کا آیا، ہمارے اساتذہ وہاں موجود تھے یا جنہوں نے یہ روایتیں بیان کی ہیں، توجہ چاہتا ہوں، وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، عمر ان کی 80 سال کے قریب تھی یا اس سے زیادہ تھی، سارے لوگ کھڑے تھے، اکثر اچانک انہوں نے کہا کہ اب تم سب کے سب ہٹ جاؤ، تم سب کے سب ہٹ جاؤ، سارے لوگ ہٹ گئے۔ اس شیخ متولی شعراوی نے اپنی انگلی اٹھائی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اتنا کہنے کے بعد ان کی آنکھیں بند ہو گئی، ان کی روح نکل گئی۔ کلمہ سنا آپ نے میں نے کیا پڑھا؟ دوسرا کلمہ آپ کو یاد ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہی پڑھتے ہیں نا، لیکن اس بزرگ نے جاتے وقت جو کلمہ پڑھا وہ یہ تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، اتنا پڑھا تھا۔ ایک بزرگ عالم دین جو کہتے ہیں کلمہ میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ لیکن اس بزرگ نے جو پڑھا اس کا ترجمہ میں کرا دیتا ہوں، تمہیں خود بات سمجھ میں آئے گی کہ موت کیسی آئی تھی۔ انہوں نے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد انک رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اسی وقت بندہ کہہ سکتا ہے جب رسول کو سامنے دیکھ رہا ہے، یہ کلمہ اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھ رہا ہو۔ یہ موت ہے جب حضور کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب ہوں گے تو میرے عزیزو چہرے پر مسکان آ ہی جائے گی، مسکراہٹ آ ہی جائے گی، یہ درد یہ خوف بھول جاؤ گے۔ بات اتنی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا، کہا امام میں نے سنا ہے کہ موت الگ الگ انداز سے آتی ہے، مومن صالح جو ہوتا ہے اس کی موت بڑی آسانی سے نکالی، روح آسانی سے نکالی جاتی ہے، اسے تکلیف نہیں ہوتی، حالانکہ نکالنے والا فرشتہ ایک ہی ہے، ملک الموت عزرائیل، اور کچھ لوگوں کی روح اتنی سخت نکالی جاتی ہے کہ وہ تڑپ تڑپ کر کے بے قرار ہو جاتے ہیں، روح نہیں نکلتی۔ ایسا ہے کیوں ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جا قرآن پاک سورہ یوسف پڑھ لے، تجھے پتہ چل جائے گا، سورہ یوسف پڑھ لے۔ وہ بندہ گیا پورے قرآن پاک میں سورہ یوسف کو پڑھا، کہیں موت کا تذکرہ نہیں آیا کہ موت ایک گنہگار کی ایسی آتی ہے، ایک صالح بندے کی ایسی آتی ہے، نہیں، ذکر نہیں تھا۔ آپ توجہ سے سن رہے ہیں؟ توجہ، وقت ہو گیا میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن جو زندگی ہے میرے عزیزوں توجہ سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس وہ شخص آیا، کہا میں پورا سورہ یوسف پڑھا، مجھے تو یہ بات نہیں نظر آئی کہ ایک صالح بندے کو، مومن کو آسانی سے روح نکالی جاتی ہے اور گنہگار کی بہت سختی سے، یہ تو کہیں نہیں ملا۔ آپ نے کہا پھر سے پڑھ کر کیا؟ پھر پڑھا، پھر آیا، کہا نہیں ملا۔ کہا کیا پڑھا سورہ یوسف میں؟ کہا سورہ یوسف میں یوسف و زلیخا کا قصہ تو پڑھا۔ کہاں پڑھا ہے؟ کہا اس میں کیا پڑھا؟ کہا زلیخا یوسف کے حسن پر فدا تھی، اور لوگ جب تانا دینے لگ گئے تو زلیخا نے ایک دن کیا کیا، شہر کی ساری عورتوں کو جمع کیا اور بڑی بڑی عورتوں کے ہاتھ میں لیمو اور چاقو دیا اور کہا جب میں کہوں تو اسے کاٹ دینا، اور ساری عورتیں ہال میں بیٹھی ہوئی، اچانک یوسف علیہ السلام کو سجا سوار کر زلیخا لے آئی ساری عورتوں کے سامنے،
عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں لگ گئی. پہلی مرتبہ حسن یوسف کو دیکھا. وہ کمال کا حسن تھا, کمال کا حسن تھا. اللہ تعالیٰ نے جو حسن خوبصورتی دی تھی یوسف علیہ السلام کو, کمال کا تھا. عورتیں دیکھنے میں ایسے مصروف ہوئی کہ زلیخا نے آرڈر دیا لیمو کاٹ دو. ان عورتوں کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا, چاروں انگلیاں کٹ گئی. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. اس کی تفسیر میں فرمایا چاروں انگلیاں کاٹ لی. جان بوجھ کر کے کوئی ایک انگلی بھی نہیں کاٹ سکتا. مدہوشی میں ہوگا تبھی کٹی ہوگی, ماں ہوگا تبھی کٹی ہوگی. اب حسن یوسف کو دیکھنے میں ماں عورتیں چار انگلیاں کاٹ لی. جب یوسف علیہ السلام چلے گئے انہیں احساس ہوا کہ میں نے ہماری انگلیاں کٹی ہیں. یہ واقعہ تو سورہ یوسف میں ہے, قرآن میں ہے. اس شخص نے کہا یہ تو میں نے پڑھا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بندے, کیا تجھے اس بات سے اتنا سمجھ نہیں آئی, اتنی بات سمجھ نہیں آئی کہ یوسف علیہ السلام سامنے ہو تو چار انگلیوں کے کٹنے کا درد نہیں ہوتا, اور جس کے سامنے محمد رسول اللہ ہو اس کی روح نکلنے کا درد کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزوں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہی ہے جو تمہیں موت کے درد سے بھی آزاد کرتی ہے. اب اگر جینا ہے تو موت کے ڈر سے مت جیو, اس لیے کہ نبی پاک کے لیے جان رکھی گئی ہے. جس دن یہ جانی ہے ملک الموت سے پہلے میرے مصطفیٰ ضرور تشریف لائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری تمنا ہے. یہ ضروری نہیں ہم حضور پر واجب نہیں کرتے کوئی چیز. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم تمنا یہ رکھتے ہیں, میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اے سنی مسلمانوں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو تمہارا لگاؤ جتنا بڑھے گا دنیا کا خوف اتنا ہی تمہارے سینے سے دور ہوگا. دنیا کا خوف تو دنیا کا خوف ہے, قبر کی تاریکی سے بھی آزاد ہو جاؤ گے. میں جو بات عرض کر رہا تھا, مرشد گرامی نے فرمایا قبر میں جانے سے خوف مت کرنا, ڈرنا مت, اس لیے کہ ہو سکتا ہے مرنے کے وقت تمہیں احساس ہو بچوں کو چھوڑ جا رہا ہوں, جائیداد چھوڑ جا رہا ہوں, ماں باپ بھائی بہن سب چھوڑ جا رہا ہوں. لیکن اے بندے, جانے کے وقت تجھے احساس ہونا اس دنیا سے بہت اچھی دنیا میں جا رہا ہوں, وہاں جا رہا ہوں جہاں صحابہ بھی ہوں گے, غوث و خواجہ بھی ہوں گے, اعلیٰ حضرت بھی ہوں گے, اور سب رسول اللہ کے دربار میں ہوں گے. مولا کریم نے اگر رحم فرمایا تو مصطفیٰ کے قدموں میں جا رہا ہو. یہ تصور جس کا ہوگا موت کا ڈر اس کے سینے میں نہیں آئے گا, قبر کا خوف نہیں ستائے گا. عزیزان گرامی, سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے. ڈر کیسے نکلتا ہے میں آپ کو بتاؤں, خوف کیسے جاتا ہے سینے سے میں آپ کو بتاؤں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے احوال سنا رہے تھے. جب بھی کوئی انتقال کر جائے اور اسے دفن کر کے لوگ آ جاتے ہیں, قبر بند کر دی جاتی ہے. تم ابھی 40 قدم دور جا چکے ہوں گے, اللہ کے 2 فرشتے قبر میں آتے ہیں. یہ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 2 فرشتے آتے ہیں جن کی نیلی آنکھیں ہوں گی, کالا چہرہ ہوگا, بھیانک صورت ہوگی, دانتوں سے زمین پھاڑتے ہوئے آئیں گے, مردے کو اٹھائیں گے اور سوالات کریں گے, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تو حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ سوالات کرنے کے لیے فرشتے قبر میں آئیں گے. حضور نے یہ قبر کے حالات سنانے کے بعد عمر ابن خطاب سے پوچھا, اے عمر, جب تم قبر میں جاؤ گے اور فرشتے آئیں گے تو کیا کہو گے, کیا جواب دو گے؟ توجہ چاہتا ہوں, ڈر تو ہر ایک کو ہے کہ اتنی بھیانک صورت میں فرشتے آتے ہیں تو کیا ہوگا. حضرت عمر نے کیا کہا سنتے ہو, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قبر کے حالات بات کے میں آپ سے ایک عریضہ یہ کرنا چاہتا ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا پوچھو, کیا پوچھنا چاہتے ہو. عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ, آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت مرنے کے بعد قبر میں بھی میرے ساتھ ہوگی. سوال بھی کیا آج جتنی میں محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت قبر میں بھی رہے گی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا عمر دنیا کی محبتیں موت تک رہ سکتی ہیں، مجھ سے جو محبت کرتا ہے اس کی حشر تک بھی قائم رہے گی، حشر میں بھی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد اب جواب کیا آتا ہے سنو۔ عمر سے پوچھا تم کیا جواب دو گے؟ قبر میں فرشتے آئیں گے۔ حضرت عمر خوشی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ قبر میں بھی اگر آپ کی محبت باقی رہے گی تو پھر یہ معاملہ مجھے چھوڑ دے، میں خود ہی نپٹ لوں گا کہ منکر نکیر کو کیا کہنا۔ میرے عزیزوں یہ کون سی جرت ہے؟ کوئی جرت کر سکتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا کیا کرنا ہے فرشتوں کے ساتھ؟ یہ جرت آتی ہے تو عشق مصطفیٰ کی بدولت آتی ہے، حضور کا سہارا تھا۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں اور بہت طاقتور ہوں میں خود دیکھ لوں گا، کہا اگر آپ کی محبت سلامت رہی قبر میں بھی اگر یہ باقی رہتی ہے تو پھر میں خود جواب دے دوں گا۔ اور روایت میں یہ ملتا ہے آپ کا انتقال ہو گیا، یہ بات تو آئی گئی مجلس میں تھی، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر کے انتقال کے بعد دفن کرنے کے کئی دن کے بعد میں نے خواب میں دیکھا اپنے بابا جان کو۔ خواب میں دیکھتے ہی میں نے پوچھا ابا جان قبر کے حالات کیسے ہیں اور کیا وہ فرشتے آئے تھے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اور آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیا جواب دیا؟ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے خواب میں کہا ہاں بیٹا آئے تو تھے، جب سب دفن کر کے چلے گئے تو آئے دونوں فرشتے اور انہوں نے اٹھایا اور پوچھا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان سے خود پوچھا پہلے تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میں نے ان سے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ تو فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے یہ کون ہے جو ہم سے سوال کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہر مردے کو منکر نکیر پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ تو ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ یہ صاحب رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ اور اس کے بعد فرشتے آگے چل پڑے اس لیے کہ اس کے سینے میں حضور کی محبت ہے، اور اسی لیے میرے عزیزوں بعض مومنین وہ ہیں جن کو فرشتے کسی کے متعلق کہا گیا قبر میں سوالات ہوتے ہیں اس کے کئی 100 سال گزر جائیں گے وہ جواب نہیں دے پاتا، بھول چکا ہوگا، اور کچھ وہ ہیں جو 1 منٹ بھی نہیں لگتا کہ وہ سارے جوابات دے چکے ہوتے ہیں، اور فرشتے ان سے کہہ کر چلے جاتے ہیں نم کنومت العروس، سو جا جیسے دولہا سوتا ہے، سو جا جیسے دولہا سوتا ہے۔ یا انہی لوگوں کو کہہ کر کے فرشتے جاتے ہیں جن کا سینہ حضور کی محبت سے بھرا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا تھا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ عزیزان گرامی وقار آج تمہیں بھی میں وہ میسج دے کر کے جاتا ہوں جو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک نعتیہ دیوان میں سب کو کہا تھا اے مسلمانوں یہاں سے جانے کے بعد کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، کوئی تمہارا غمگسار نہیں ہوگا، قبر میں اگر تمہیں کوئی مدد کے لیے آ سکتا ہے تو صرف تاجدار مدینہ کی ذات ہے، صرف وہ رسول پاک کی ذات ہے جو اپنے غلاموں کی دستگیری کے لیے وہاں تشریف لا سکتے ہیں۔ اسی لیے مرشد گرامی نے یہ اپنے نعتیہ دیوان میں کہا تھا یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے۔ عزیزان گرامی آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں مرنا تو ہمیں بھی ہے، آپ کو بھی ہے، سب کو بھی ہے، یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہونے والی ہیں، یہ دھڑکنے والا دل رک جانے والا ہے، ایک دن یہ سانسیں اکھڑ جائیں گی، اس لیے وہ دن آنے سے قبل اس میسج کو بار بار دہراتا ہوں میں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی
کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ زندگی ایسی گزارو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں آپ سے ایک طلب رکھتا ہوں، بس ایک طلب، میرے بچے، میرے جوان، جتنی عزتیں تم نے دی ہیں، جتنی محبتیں تم نے دی، اللہ تمہارے سب کے دلوں کو سلامت رکھے، سب کی زندگیاں خوشحالی میں رکھے، اور آپ کی قبریں اللہ تعالیٰ روشن رکھے۔ لیکن میں اتنی طلب تم سے رکھتا ہوں، اے میرے عزیز بچوں، اے میرے عزیز جوانوں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں تمہارے پاس، امانتیں تمہارے پاس، ایک بار اب کھڑے ہو جاؤ ہندوستان کی سرزمین پر اور دنیا کو یہ باور کراؤ، یقین کراؤ، محمد عربی کے غلام مرے نہیں ہیں، زندہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زندہ ہے، اور ان کے اخلاق و کردار کا پرچم لے کر ہر گلی کوچے میں جائیں گے، اور اب جینے کا سلیقہ دنیا کو بتائیں گے۔ جیئیں گے تو مصطفیٰ کے طریقے پر جیئیں گے، اور پھر ہر ایک سے یہ کہیں گے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ مجمع کو گرم کرنے کے لیے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہو۔ جو یہ نعرہ لگاتا ہے اسے احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، وہ اپنے آقا سے کہہ رہا ہے، آقا میں حاضر ہوں، آقا میں حاضر ہوں۔ تو یاد رکھنا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا نعرہ لگا رہے ہو تو کس شکل کے ساتھ حاضر ہو رہے ہو، کس عمل کے ساتھ حاضر ہو رہے ہو، کون سے اخلاق کے ساتھ حاضر ہو رہے ہو۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، ورنہ ہوگا یہ کہ تم کہاں جی رہے تھے اور اچانک مجمع میں اٹھ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ نہیں میرے عزیزوں، آج ایک عالم سے بھی کوئی ملنے آتا ہے تو وضو کر لیتا ہے، چہرہ دھو لیتا ہے، کپڑے پہن لیتا ہے اچھے، اور اس کے بعد جا کر کے ملتا ہے، وہ تو رسول اللہ کی بارگاہ ہے، آقا کونین کی بارگاہ ہے۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، یہ وہ مقام ہے جہاں جنید بغدادی، بایزید بستامی بھی آتے تھے تو سانسوں کو بھی روک لیا کرتے تھے، سانسوں کو روک لیا کرتے تھے کہ نکلنے والی سانس سے میرے آقا کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ آج میں تم سے کہہ رہا ہوں، اگر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہو، حضور کی بارگاہ میں حاضری کی بات کرتے ہو، تو ایک بار اپنے اوپر نظر ڈال لینا۔ شرمندگی آئے گی اپنے گناہوں سے، لیکن مایوس نہ ہونا، ان کے دربار سے دور نہ جانا، بلکہ پھر آ کر کے کہنا یا رسول اللہ، بد ہے تو آپ کے، بھلے ہے تو آپ کے، بد ہے تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کہ پلے ہیں، رخ کدھر کرے؟ تم سے جو منہ چھپائیں تو کرے کس کے سامنے؟ تم سے جو منہ چھپائیں تو کرے کس کے سامنے؟ یا رسول اللہ، کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ آپ ہیں میرے آقا سرکار، ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں۔ حضور کی بارگاہ میں آ کر اتنا عرض کرنا، اپنے اخلاق برے ہیں، کردار برے ہیں، لیکن کھڑے ہو جاؤ اور جب لبیک کہتے ہو حضور کی بارگاہ میں بھیک مانگتے ہوئے کہنا، کیا اگر اصلاح بھی ہوگی تو وہیں سے ہوگی۔ سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو۔ یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور یا رسول اللہ تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ فائنل بات سمجھ کر کے چلنا، عزت انہی کے قدموں میں ہے، شہرت انہی کے قدموں میں ہے، برکت انہی کے قدموں میں ہے، رفعت انہی کے قدموں میں ہے، عزت انہی کے قدموں میں ہے، اور جو یہاں سے منہ پھیرا وہ ہر زمانے میں ذلت اور رسوائی کا شکار ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اسی لیے آپ سے میں یہ اعلان کہنا چاہتا ہوں، عزت چاہتے ہو یہاں پر قبر میں اور حشر میں تو آ جاؤ، دنیا کی غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالو اور اپنے گلے میں حضور کی غلامی کا پٹا ڈال لو۔ اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے حبشہ کے رہنے والے بلال کالے اگرچہ تھے، ناک ان کی
نقشے الگ تھے جو حبشیوں کے ہوا کرتے ہیں، لیکن جانتے ہو زندگی میں اکثر حصہ انہوں نے مکہ کے ان کافروں کی غلامی کی تھی، لیکن جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دیا، کوڑے بھی کھائے، آگ پر بھی لیٹ گئے، گرم سر بھی سینے پر رکھ لیے، لیکن حضور کی محبت میں غداری نہیں کیا، بے وفائی نہیں کیا۔ اس کا صلہ کیا ملا؟ 6 سال کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو دنیا دیکھ رہی تھی وہی غلام بلال جو کالے تھے، حبشہ کے تھے، جنہیں مکہ والے کوڑے مارتے تھے، پیروں میں رسیاں باندھ کر گلیوں میں کھینچتے تھے، لیکن آج رسول کے غلاموں کے ساتھ آ رہا ہے، مکہ فتح ہو چکا۔ میرے مصطفیٰ نے پہلی اذان دینے کے لیے مکہ میں اگر کسی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا تھا تو بلال حبشی کو چڑھایا تھا، تاکہ دنیا یہ دیکھے کہ جو نبی کی غلامی میں آ جاتا ہے مولا اسے کعبے کی چھت پر بھی چڑھا دیتا۔ عزیزان گرامی، اس سے بڑی عزت کیا ہے؟ اس سے بڑی رفعت کیا ہے؟ آج میں خود بھی یہ کہتا ہوں، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ آج دنیا مجھے اگر محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے یا آپ مجھے پلکیں بچھا کر استقبال کرتے ہو تو اس لیے نہیں کہ میں کسی بڑے باپ کا بیٹا ہوں، اس لیے آج دنیا عزت دیتی ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ بات اتنی سی ہے، بک جاؤ بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ آج کے بعد نوجوانوں یہ عہد کر کے اٹھنا کہ اب زندگی گزاریں گے، تمہارے ہاتھوں میں تاش کے پتے نہیں ہونی چاہیے، تمہارے ہاتھوں میں نشے کی بوتلیں نہیں ہونی چاہیے، تمہاری زندگی کے شب و روز بے حیائی کے نہیں ہو سکتے۔ ان حسیناؤں کے دامے فریب میں پھنس کر تم اپنے اخلاق کا قتل نہیں کر سکتے۔ تم اب دنیا کو یہ بتاؤ، عورتوں کی عزت کی حفاظت نبی کے غلام کریں گے، دنیا سے نشہ کی مکتی، نشہ کے خلاف آواز رسول پاک کے غلام اٹھائیں گے۔ آج دنیا تمہیں یہ سمجھانے نہ آئے کہ نشہ خراب ہے، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، بلکہ تم رسول پاک کے غلام ہو، جس نبی پاک کے ایک اعلان کے بعد مدینے کے سارے لوگوں نے شراب کے مٹکے ایسے توڑ دیے تھے کہ ہر گلی، ہر گٹر، ہر نالا شراب سے بہہ رہا تھا۔ ایک قطرہ بھی انہوں نے حضور کے اعلان کے بعد اپنے ہونٹوں سے شراب کا نہیں لگایا۔ آج مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ دنیا کو یہ بتائے ہم ہیں جو نشہ سے آزاد کرائیں گے، اس لیے کہ ہمارا رشتہ رسول پاک کی ذات سے ہے۔ ہم دنیا کو امن سکھائیں، ہم دنیا کو اخلاق سکھائیں، ہم کردار لوگوں کو سکھائیں۔ بچیوں کی عزت کی حفاظت کیا ہوتی ہے مصطفیٰ کے غلام سکھائیں گے۔ اب ڈر کر کے نہیں جئیں گے، جو بات کریں گے وہ نبی پاک کی محبت میں برسر اعلان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب خوف ہے کسی کے دل میں؟ مجھے اتنا سننے کے بعد انشاءاللہ تھوڑا بہت تو خوف نکل ہی جانا چاہیے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہمارے اس امت پر، نبی پاک کے آج بھی 14 صدیوں کے بعد بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک بچی اگر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہے تو کفر کی طاقتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ دیکھا ہے آپ نے، ابھی حالات دیکھا آپ نے، ساؤتھ سے ایک نوجوان بچی نے صرف ایک نعرہ تکبیر سے 40 گیدڑوں کا مقابلہ کیا، 50 کتے بھی میری ایک بہن کا کچھ نہیں کر سکے۔ ارے وہ برقع پوش خاتون، نہ بڑی طاقت کی حامل ہے، نہ اس کے پاس اسلحہ ہے، نہ چاقو بندوق ہے، کچھ نہیں ہے۔ 50 کتے بھونکتے بھونکتے قریب تو گئے، صرف نعرہ تکبیر میں اتنی اثر ہے، اتنی طاقت ہے کہ کسی کا پاؤں آگے نہ بڑھ سکا۔ اسی لیے اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ عزیزان گرامی، اس حوصلے کے ساتھ جیئے الحمدللہ۔ اب بچوں کو بھی یہی تربیت دینا کہ بیٹا ہر چیز میں کمپرومائز کر لینا، لیکن نبی کی عزت میں کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔
کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اسلام کے شعائر کو چھوڑ کر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں دوسروں کا بھی دل رکھ لیا کرے، میں کہتا ہوں میں ہر ایک کا دل رکھوں گا لیکن میرا دین چھوڑ کر کے نہیں، میرے نبی پاک کی محبت چھوڑ کر کے نہیں، حضور کی تعریف کرے، میرے دین کو حق تسلیم کرے، ہر ایک کا دل رکھنا ہم جانتے ہیں، ہر ایک کا دل ہم رکھیں گے، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، ہم دل رکھتے ہیں۔ کسی کو زبردستی مار پیٹ کرنے کی ہماری عادت بھی نہیں اور نہ ہی ہم ایسا اعلان کرتے ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ اگر میرے نبی پاک کی شان میں انگلی اٹھاؤ گے، اسلام کے خلاف بھونکو گے یا رب ذوالجلال کی ذات پر بولو گے، تو پھر ہم جو جواب بن سکتا ہے وہ جواب ضرور دیں گے، اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ دین پر حملے ہونے کے بعد ایک بزرگ نے فرمایا تھا جب تمہاری جان پر کچھ بن پڑے تو صدقہ دے کر کے جان بچا لینا۔ صدقہ دیتے نا، جانور کا صدقہ دیا یا کوئی گیہوں چاول صدقہ دیا، جب تمہاری جان پر کچھ بن پڑے صدقہ دے کر جان بچا لینا، لیکن جب نبی کی عزت کی بات آئے تو جان دے کر دین کی حفاظت کر لے۔ یہ حسینی کردار ہے، یہ حسینی کردار ہمیں یہ سکھایا گیا ہے۔ اس لیے آج ہم جو بھی بولتے ہیں ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت تیار ہیں انشاءاللہ۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ آج سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علیہ کہتے کہتے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، مولا جب تک میں جیوں میری دھڑکنیں میرے نبی کے نام پر فرما دے، اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں میری آنکھوں کو حضور کے دیدار کے لیے کھلی رکھ اور میرے زندگی کے ہر لمحے کو مصطفیٰ کریم کی عزت کی حفاظت کے لیے وقف فرما دے۔ یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے کریم خدا وہ زندگی دے جس سے تو اور تیرا رسول راضی ہو جائے، اس وقت تک ہمارا جنازہ نہ اٹھے جب تک تو اور تیرے رسول ہم سے راضی نہ ہو جائے، مولا اس ہر لمحے سے ہماری حفاظت کر جس میں تیری ناراضگی ہے یا تیرے نبی کی ناراضگی ہے، ہمیں ہر اس زندگی سے، ہر اس اخلاق سے، ہر اس کردار سے بچا لے جو اخلاق و کردار مجھے تیرے نبی سے دور کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کھٹکل بہار میں موجود اس سنی مجمع کو مولا اٹھنے سے پہلے بخشش کا اعلان فرما دے۔ اے اللہ جتنے یہاں موجود ہیں سب کو ناموس رسالت پر مر مٹنے والی جان عطا فرما دے، تیرے نبی پاک کے قدموں میں قربان ہونے والی زندگی عطا فرما دے، قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں بہووں سب کی عزتوں کی تو حفاظت فرما، اسلام کے خلاف رسول پاک کی شان کے خلاف جو کتا بھونکے اے مولا تو اسے نیست و نابود فرما دے، اسے کیفر کردار تک پہنچا دے، اسے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دے۔ اے خالق کائنات، اے احسن الخالقین، تیری بارگاہ میں دعا گو ہے، یہاں تیرے نبی کی آل آرام فرما ہے، تیرے نبی کی خوشبو یہاں پر موجود ہے، ان کے قدموں کی برکت سے ہم سب کے سینوں کو عشق مصطفیٰ کے لیے کشادہ فرما دے۔ اے اللہ مرنے سے پہلے، آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار زندگی میں وہ گھڑی عطا کر جب میری آنکھیں کھلیں اور سامنے چہرے مصطفیٰ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر شہر یار رب تاج دار نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس
اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے موت سکھا گئے رضا مجھ سے خدمت کے موت سکھا گئے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں جو حضرات مرید ہونا چاہتے ہیں دعا کے بعد آپ رک جائیں دعا کے بعد انشاءاللہ إلى أشرف النبي الأكرم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأولياء ملته وجميع المسلمين والمسلمات الكرام الفاتحة. اللهم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن الكريم ما صليناه وما سلمناه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وبوسيلته إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين وإلى أرواح جميع أزواج رسول الله وبناته وبنيه وإلى أرواح جميع الشهداء والنجباء والنقباء وأولياء الله الصالحين وإلى أرواح أئمة المجتهدين وجميع المؤمنين والمؤمنات وعامة المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خاصة إلى روح سيدنا وسندنا وشيخنا سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الشريف وإلى روح سيدنا ومولانا الإمام معين الدين حسن الچشتي غريب النواس قدس الله سره الشريف وإلى روح إمام أهل السنة أحمد رضا خان قدس الله سره الشريف خاصة إلى روح العلامة سيدي سخاوة حسين رحمه الله اللهم ببركة هؤلاء المذكورين تمم مقاصد ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين ويسر أمورنا وحصل مرادنا واقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم لا تدع لنا من هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا غما إلا فرجته ولا سحرا إلا أبطلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة في الدين والدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا سامع كل صوت هون علينا سكرات الموت اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك المصطفى اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم الہ العالمین اس جلسے پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اے کریم خدا اس جلسے کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے ہماری بخشش کا سامان بنا دے ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے اے کریم خدا تیرے حبیب پاک سے ہماری رضا کا سامان بنا دے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کا سامان بنا دے اے کریم خدا اس میں جتنے بچے جوان بوڑھے مرد و خواتین حاضر ہیں مولا سب کی طرف سے میں تیرے دربار میں دعا گو ہوں التجا کرتا ہوں مولا ہم سب کو بری بیماریوں سے محفوظ فرما دے ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے خاص طور پر پھیلی ہوئی امراض وبائیوں اور بلاؤں سے ان سب کی حفاظت فرما ان تمام مومنین مومنات کو مولا مہلک اور ذلت والی بیماریوں سے محفوظ فرما اے کریم خدا ارحم الراحمین نظر بد حاسدین کے حسد فتنوں کے فتنے اور جلنے والوں کی جلن سے ان کی حفاظت فرما اے کریم خدا اس پورے خطے اور اس بستی پر اپنے خاص رحم و کرم نازل فرما دے ہر گھر کو برکتوں والا گھر بنا دے بے برکتی بے روزگاری سے ان کی حفاظت فرما جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں میں آسانیاں دے دے جو ناحق مقدر
مقدمے اور جیل میں ہیں ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما، جو بے جوڑ ہے انہیں صالح رشتے عطا فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا کر دے، ہماری ماؤں بہنوں بچیوں سب کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا، ان کی عزتوں کی تو حفاظت فرما، ان کی گودوں میں نیک و صالح عاشقان مصطفیٰ کی نسل پیدا فرما، اے کریم خدا ارحم الراحمین، اخیر میں تجھ سے اتنی التجا ہے، نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔